اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہالذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ خالق حقیقی ایمان والوں کو ادب سکھا رہا ہے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو ہر منزل کی پہلی سیڑھی ہے۔ علم ہو ادب نہ ہو تو علم رائے گا جاتا ہے، مرتبہ مقام ہو ادب نہ ہو تو وہ مقام مرتبہ کسی فائدے کا نہیں ہوتا۔ آپ اگر کائنات کا آغاز کو دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس وقت بھی سارا جو نظام تھا وہ ادب کا تھا۔ یعنی ایک طرف حضرت جبریل ادب کر رہے ہیں حکم خداوندی کو دیکھ کر، اور ایک طرف ابلیس جو تھا وہ بے ادبی کر رہا تھا اللہ کے حکم کو نہ مان کر۔ تو بے ادب قیامت تک لعنتی ہو گیا اور با ادب 1,24,000 پیغمبر کا امتی صحابی بن گیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف کیا تھا؟ ادب تھا۔ تو خالق عظیم نے بھی قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب کا ادب سکھایا ہے ایمان والوں کو کہ تم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہ لو۔ یعنی کچھ لوگوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے سے پہلے قربانی کر دی۔ کوئی کام جو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نہیں کیا اس کو پہلے کر دیا، تو رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہ لیا کرو۔ اب یہاں پہ ایک بات سوچنے والی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر قربانی پہلے کر رہا ہے تو رسول اللہ سے پہلے کر رہا ہے۔ کوئی شخص اگر نماز پہلے پڑھ رہا ہے یا کوئی کام بھی وہ رسول اللہ سے پہلے کر رہا ہے، تو پھر رب کائنات نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سبقت نہ لیا کرو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اللہ کی تعظیم ہے اسی طرح رسول اللہ کی بھی تعظیم ہے، اسی طرح رسول اللہ کی بھی تعظیم ہے۔ تو پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ یہاں پہ ایک بات مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنا ایک عقیدہ بنایا، ایمان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر امتی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر محبت اور چاہت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ ایمان بنایا ہم نے، یہ عقیدہ بنایا، اور یہ بات زیر بحث اگر ہے بھی صحیح تو ابھی نہیں اس کی ضرورت، وہ ایمان عقیدہ کیا ہے، لیکن اکثریت یہی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا، پریکٹیکلی جا کر دیکھا کہ جب باب السلام سے لوگ گزرتے ہیں مدینہ میں تو ایک عجب سا ماحول نظر آتا ہے، بڑا عجب سا ماحول نظر آتا ہے۔ اچھا وہ ماحول کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں وہ موبائل ہے، وہ ویڈیو بنا رہے، اور دوسرے ہاتھ میں جوتے، اور میں نے اللہ اکبر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے جالی کے سامنے یوں جوتے بھی اٹھائے ہوئے، یوں موبائل بھی اٹھایا ہوا، اور پھر
زور زور سے وہ پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایمان ہمارا یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں، تو جو تعظیم تو نے کرنی تھی تو نے وہاں پہ نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ اور کیا کیا اپنی زندگی کے اندر کہ وہاں پہ جا کر بے ادب ہوتے رہے، وہاں پہ جا کر جو کچھ کمانا تھا وہ نہ کما سکے۔ تو قرآن کریم نے حکم دیا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو وہاں پہ لوگ زور زور سے لگے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ ارے تجھے تو میرا رب ادب سکھا رہا ہے، میرا رب تجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ کیسا عشق ہے۔ اور پھر آگے سنیے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آج انسان وہاں پہ نیکی کمانے جاتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر کے جاتا ہے، لیکن اپنی اس بے وقوفی کی باعث، بے ادبی کی باعث وہ اپنے اعمال ضائع کروا کے آ جاتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، یعنی چن لیا ہے۔ فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میرا رب آپ کو بتا کیا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا کیسے ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھا کیسے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے چل کر اس کی تشریح میں ضرور آؤں گا۔ جتنا میرے رب نے میرے سینے کے اندر چیز ڈالی ہے میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ آج اگر ہم نے آغاز کیا ہے تو انشاءاللہ اس کو پروان چڑھائیں گے کہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب خود خالق کائنات سکھا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اگر باہر سے آواز دی تو میرے رب نے گوارا نہیں کیا کہ لوگ باہر سے بلند آواز سے بلائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔